بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب کے مطابق آپ کا فیڈرل بورڈ کی طرف سے نیا پیپر پیٹرن یعنی کہ ایک ماڈل پیپر آ چکا ہے، تو آج آپ کو وہ پیپر شیئر کرنا ہے میں نے، تو باقی کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے ساتھ ساتھ۔ ان تمام صفحات پر آپ کی نئی کتاب میں دی گئی نئی گرامر سے متعلق جو ہے وہ تمام تفصیلات موجود ہیں، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ دیکھیے اردو لازمی برائے ناہم جماعت قومی نصاب 2022 اینڈ 23، فہرست مصنفین، شعراء اور موضوعات برائے اردو ادب۔ یہاں پہ افسانوی و غیر افسانوی ادب میں آپ کو نثر اور شاعری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کیا کیا شامل کیا گیا ہے۔ آگے ذیلی تقسیم ہے کہ صنف ادب صنف سخن کے اعتبار سے جو ہے یہ کس طرح سے لی جاتی ہیں، اور آگے ہے انتخابی متن، اقتباسات وغیرہ، اور یہاں پہ اسباق کے نام، ان کے مصنفین کے نام، اس کے علاوہ نظموں کے نام، ان کے شعراء اور غزلوں کے اور بارے میں بتایا گیا ہے، اور غزلوں کے شعراء کے بارے میں۔ تو یہ آپ کی نئی درسی کتاب جو ہے جماعت ناہم کی، اس میں سے بتایا گیا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر ہدایات برائے پرچہ اردو جماعت ناہم، تو کیا ہدایات دی گئی ہیں، نوٹ پڑھیے۔ سب سے پہلے دراصل ہدایات کو پرچہ تشکیل دیتے وقت ملحوظ رکھا جائے، یعنی کہ جب بھی پرچہ بنایا جاتا ہے، تشکیل دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے کثیر الانتخابی سوال آئے گا، جو کہ 15 نمبر کا ہوگا، اور 15 کثیر الانتخابی سوالات دیے جائیں گے جو سارے کے سارے قواعد میں سے، گرامر میں سے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے، جو حصہ دوم میں شامل ہوگا۔ حصہ دوم کل جو ہے وہ 34 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس میں سوال نمبر 2 پہلے دیکھ لیجئے۔ اس میں حصہ الف نثری عبارت یا اقتباس کی طوالت 120 سے 150 الفاظ پر مشتمل ہوگی، جو جماعت ناہم کے طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس عبارت سے جماعت ناہم کے حاصلات تعلم کی روشنی میں 8 سوالات بنائے جائیں گے، اور آخری سوال میں انتخاب کا حق ہوگا، یعنی آخری سوال کے 2 حصے ہوں گے، اور 2 سوال ہوں گے جن کے درمیان جہاں ہوگا آپ نے کوئی سب ایک کرنا ہے۔ یہ عبارت قومی نصاب 2022-23 برائے جماعت ناہم میں شامل مصنفین کے مجوزہ موضوعات، تحریروں اور متون سے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے 16 نمبر کا سوال ہوگا۔ 8 سوالات آپ نے جو ہے وہ کرنے ہوں گے، جو 2 نمبر کے ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا ہی دوسرا حصہ دیکھیے، جو کہ بے حصہ ہے اور حصہ شعر کہلاتا ہے۔ اس حصے میں دیے گئے 2 غزلیہ اور 3 نظمیہ اشعار، یعنی غزلوں میں سے 2 سوال آتے ہیں اور نظموں میں سے 3 آتے ہیں۔
قومی نصاب 2022-23 برائے جماعت ناہم میں شامل شعراء کی نظمیہ اور غزلیہ شاعری سے لیے جائیں گے اور حاصلات تعلم کی روشنی میں 5 سوالات بنائے جائیں گے۔ آخری سوال میں انتخاب کا حق دیا جائے گا، یعنی پہلے 4 آپ نے لازمی وہی کرنے ہوں گے، آخری 5واں سوال جو ہے وہ 2 حصوں پہ مبنی ہوگا اور اس میں سے کوئی ایک آپ نے جواب دینا ہے، کسی ایک کا جواب دینا ہے۔ تو یہ کل 10 نمبر کا ہوگا، 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں جو 2 نمبر کے ہوں گے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2 کا ہی تیسرا حصہ جیم، جو کہ حصہ قواعد ہوگا یعنی زبان شناسی سے متعلق۔ اس حصے میں قومی نصاب 2022-23 برائے جماعت ناہم میں شامل قواعد زبان شناسی کی مہارت کے حاصلات تعلم کا احاطہ کرنے والے 4 سوالات دیے جائیں گے اور آخری سوال میں انتخاب کا حق دیا جائے گا۔ صرف آخری سوال میں آپ کے پاس چوائس ہوگی، ٹھیک ہے، تینوں حصوں میں، باقی آپ نے لازمی وہی کرنے ہوں گے پہلے والے ہی۔ تو یہ جو جیم حصہ ہے، حصہ قواعد، یہ 8 نمبر کا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں حصہ سوم کی طرف۔ حصہ سوم کل جو ہے وہ 26 نمبر کا ہوگا۔ یہ سوال نمبر 3 سے شروع ہوگا اور سوال نمبر 3 ہوگا، اس سوال میں مناسب طوالت کی ایسی 2 نثری عبارات دی جائیں گی جن میں کم از کم 5 یا 6 نکات وضاحت طلب ہوں گے۔ ان میں سے ایک عبارت کی تشریح کرنی ہوگی۔ یہ عبارت قومی نصاب 2022-23 برائے جماعت ناہم میں شامل مصنفین کی تحریروں سے ہوگی۔ یعنی کہ بیٹا ایک تو انشاءاللہ، کیونکہ اب اس بار تو آپ کی بالکل نیو بک ہے، تو ایک تو لازمی انشاءاللہ آپ کی اپنی بک میں سے ہی عبارت، اقتباس، پیراگراف، جو بھی اس کو کہتے ہیں، اقتباس، کچھ بھی کسی بھی نام سے ہی آئے گی۔ تو ایک ہی بات ہے، ایک آپ کی اپنی ہی انشاءاللہ درسی کتاب میں سے آ جائے گی اور ایک جو ہے نا اسی مصنف کی کسی اور بورڈ کی کتاب میں سے آئے گی۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہوگا اور یہ آپ نے صحیح طوالت کے ساتھ اس کی تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر حوالہ جاتی اشعار آتے ہوں تو وہ بھی ضرور لکھیے، کوئی بھی اقوال زریں، کسی طرح کی بھی کوٹیشنز اور آیات قرآنی یا حدیث وغیرہ کسی کی بھی کا بھی آپ جو ہے یہاں پہ حوالہ ضرور دے سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیے۔ اس سوال میں قومی نصاب 2022-23 برائے جماعت ناہم میں شامل شعراء کی نظمیہ شاعری سے زیادہ 3 اشعار پر مشتمل 2 نظم پارے یعنی کہ بند دیے جائیں گے، جن میں سے کسی ایک نظم پارے کی تشریح نظم پارے کے پس منظر اور شعری و فنی محاسن کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہوگی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ نظم پارے کے پس منظر کے بارے میں تھوڑا بتانا ہوگا کہ وہ نظم کے جو ہے وہ کس پس منظر پہ لکھی گئی ہے، اور فنی محاسن کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جتنے بھی فنی محاسن پائے جا رہے ہیں تو آپ ان کی پہچان کر کے ان کی بھی وضاحت لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ مطلع ہیں، مقطع ہیں، قافیہ، ردیف، اس میں کیا پایا جا رہا ہے، وہ سب کا بھی آپ نے فنی محاسن کا بتانا ہوگا۔ یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہوگا۔ اس سوال میں قومی نصاب 2022-23 برائے جماعت ناہم میں شامل شعراء کی غزلیہ شاعری سے 2 اشعار پہ مشتمل 2 جز دیے جائیں گے، جن میں سے ایک جز کی تشریح کرنی ہوگی۔ اشعار کے پس منظر اور شعری فنی محاسن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بتانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نظم پارے میں تو آپ نے نظم کے بارے میں جو ہے فنی محاسن کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ نظم جو ہے وہ نظم کی کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے آپ نے غزلیہ فنی محاسن کے بارے میں، جو کہ غزل کے 4 اجزائے ترکیبی بھی ہیں، قافیہ، ردیف اور مطلع، مقطع وغیرہ، تو ان کا بھی آپ نے وضاحت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سوری، اوپر نظم کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی میں ایسے ہی بول گئی تھی، بٹ آپ نے نظم پارے کی تشریح کرتے ہوئے اصناف نظم کے بارے میں بتانا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 کے بارے میں۔ اس سوال میں سفر نامہ یعنی کہ کوئی بھی سفری رودات کسی بھی عنوان سے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ یادداشت کے بارے میں، جیسے کہ ڈائری تحریر کرنا، ایک دن کی یادداشت یا جو بھی، اور اس کے علاوہ آپ بیتی وغیرہ جو کہ بے جان اشیاء کی شامل ہوتی ہیں۔ اس سوال کے تحت 2 موضوعات میں سے کسی ایک کو آپ نے تحریر کرنا ہوگا۔ 6 نمبر کا یہ سوال ہے۔ آخری سوال دیکھیے، سوال میں کالم، یہ اب نئی چیز آئی ہے تو یہ آپ نے لازمی کالم جو ہے وہ لکھنے آنے چاہیے آپ کو۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور کرواؤں گی۔ کالم کی پہلے آپ کو تعریف بھی آنی چاہیے، لغوی معنی آنے چاہیے۔ ویسے میں نے کالم کی پہلے تعریف کروائی ہوئی ہے، میں دوبارہ کروا دوں گی جب کالم لکھنا سکھاؤں گی۔
اس کے علاوہ ای میل آ سکتی ہے، اس کے علاوہ غیر رسمی موضوعات پہ جو ہے یہ ای میل وغیرہ دی جاتی ہیں، یعنی کہ رسمی بھی ہو سکتی ہے ای میل اور غیر رسمی بھی، جس طرح ہم نے رسمی اور غیر رسمی خطوط پڑھے تھے۔ تو تینوں میں سے کسی بھی موضوع پر آپ کو اس سوال نمبر 7 میں دیا جا سکتا ہے، اور یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ جی تو یہ رہا ہمارا نیو ماڈل پیپر جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے آ چکا ہے۔ تو یہ اس کا سوال نمبر 1 حصہ اول میں سے، جو کہ کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی ہے۔ یہ اس میں 15 آپ کو جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوال جواب دیے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس کو خود اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا، یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور میں پیپر سے پہلے ایک بار اس کو خود دوبارہ آپ کو کروا دوں گی۔ جی یہاں سے اس نیو ماڈل پرچہ کا حصہ دوم شروع ہو رہا ہے، جو کہ 34 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 2 کا الف حصہ نثر، اس کے سوال جواب، اور آخری سوال میں دیکھ لیجئے سوال نمبر 8 میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے، یا مرکزی خیال لکھنا ہے یا تلخیص لکھنی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2 کا بے حصہ، جو کہ حصہ شعر ہے۔ اس میں سے 2 غزلوں کے اور 3 نظموں کے سوالات دیے جاتے ہیں، اور نیچے ان کے اشعار دیے جاتے ہیں، اور نیچے ان کے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے ان کے مفہوم و تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے دینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جی حصہ دیکھیے، حصہ قواعد یعنی زبان شناسی، جو کہ گرامر بیسڈ ہوتا ہے۔ یہ سارا 4 سوالات ہیں، چوتھے میں آپ کو چوائس دی گئی ہے، باقی آپ نے لازمی وہی کرنے ہیں، اچھی طرح سے دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 عبارت کی تشریح، 5 نمبر کا سوال، 2 ہیں ان میں سے کوئی سی بھی ایک کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے آپ کا سوال نمبر 4، اس میں نظمیہ اشعار دیے گئے ہیں آپ کو، 3 یہ جو ہے وہ اشعار پر مبنی بند ہیں، 5 نمبر کا ہے، کوئی سا بھی ایک کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، تو یہ غزلیہ جز دیے گئے ہیں، یہ بھی 2 بند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے، 5 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں آیا ہوا ہے، ایک پرانی کتاب کی آپ بیتی تحریر کریں یا ایک تفریحی سفر کی رویداد، تو ان میں سے کوئی سا ایک کرنا ہے، 6 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اور پھر سوال نمبر 7 میں دیکھیے، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم پر اثرات کے موضوع پر کالم تحریر کریں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو میں کروا بھی دوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔